ابا جی، ڈیڈی اور پاپا میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا اس وقت تمام گھروں میں والد کو ابا جی کہا جاتا تھا۔ اس دور میں ابا جی صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کی ماں کے لیے بھی خوف کی علامت ہوا کرتے تھے۔ ادھر ابا جی گھر پہنچتے، ادھر گھر کے صحن پر سناٹا چھا جاتا۔ بچے گھر کے کونوں خدروں میں دبک جاتے اور بچوں کی ماں سر پر دوپٹہ اوڑھ لیتی۔ ابا جی کے ہاتھ سے تھیلا وغیرہ پکڑ کر مقررہ جگہ پر رکھ دیا جاتا اور ابا جی چارپائی پر بیٹھ کر جوتے اتارتے، جنہیں فوراً اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر ابا جی کوئی بھی حکم جاری کرتے تو فوراً اس کی تعمیل ہوتی تھی۔ پھر ابا جی کو کھانا پیش کیا جاتا، پھر امی جان انہیں قریب بیٹھ کر پنکھا جھلتی اور کھانا کھلاتی۔ سب بہن بھائی بھاگ بھاگ کر انہیں نمک اور چٹنی مہیا کیا کرتے تھے۔ ابا جی کے غسل سے پہلے امی جان غسل خانے کا معائنہ کرتی، وہاں ڈبہ، تولیہ، صابن وغیرہ ہر چیز رکھ دیتی اور پھر ابا جی کے کپڑے استری ہوتے۔ ابا جی جب دفتر جاتے تو امی جان انہیں دروازے تک رخصت کرنے جاتی۔ ابا جی کے روانہ ہوتے ہی گھر میں چھائے خاموشی کے بند ٹوٹ جاتے اور بچوں کی شرارتیں، امی جان کی دھمکیاں شروع ہو جاتی۔ شام کو تمہارے ابا آئیں گے تو تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ اس دور میں ابا جی کی وحشت ہر وقت بچوں پر چھائی رہتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اسکول کی پروگریس رپورٹ پر ابا جی کے دستخط کروانا ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا تھا۔ پھر زمانہ بدلا تو بچے ابا جی کو ڈیڈی اور ماں جی کو ممی کہنے لگے۔ ڈیڈی کہلوانے والوں کی وہ روپ، وہ دہشت نہیں ہوتی تھی جو ابا جی کہلوانے والوں کی ہوتی تھی۔ ڈیڈی وہ حضرات تھے جو عورتوں اور مردوں کی برابری پر یقین رکھتے تھے اور ان کا خیال تھا بیوی اور بچوں کو ڈرا کر رکھنے کے بجائے ان سے دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے۔ چنانچہ ڈیڈی حضرات حکم آخر جاری کرنے کی بجائے مشاورت پر یقین رکھتے تھے اور گھروں میں ان کا طرز عمل ابا صاحبان سے کافی بہتر ہوتا تھا، جو مخاطب کی پوری بات سنے بغیر ہی جوتا اتار لیا کرتے تھے۔ ڈیڈی کہلوانے والے صاحبان کو اگر کھانے میں کوئی نقص نظر آتا تو وہ انتہائی شگفتگی سے اس کی نشاندہی کرتے اور ابا صاحبان کی طرح کھانا اٹھا کر صحن میں نہیں پھینکتے تھے۔ ڈیڈی کہلوانے والے بچوں کے سوالات کے جوابات انتہائی پیار و محبت سے دیتے اور بیوی کی طرف سے اٹھائے گئے مطالبات اور سوالات کے جوابات بھی انتہائی خندہ پیشانی اور دل بری سے دیتے تھے اور گھروں میں توازن کی فضا برقرار رکھتے تھے۔ زمانہ اور آگے بڑھا اور ابا صاحبان کو پاپا اور والدہ کو ماما کہا جانے لگا۔ یہاں سے گھروں میں ایک بڑی تبدیلی آنی شروع ہوئی اور گھروں میں حکمرانی کا تاج پاپا کی بجائے ماما کے سر پر سجایا جانے لگا۔ پاپا کی حیثیت گھر میں ایک عام شہری جیسی ہو گئی۔ پاپا صاحبان جب دفتر سے گھر واپس آتے تو ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ ماما ٹی وی دیکھتی رہتی اور بچے موبائل فون پر بزی رہتے۔ پاپا حضرات کپڑے تبدیل کر کے کھانا مانگتے ہیں تو ماما کہتی ہیں ذرا صبر کریں، ڈرامے میں وقفہ آتا ہے تو کھانا دے دیتی ہوں۔ اگر پاپا موصوف زیادہ بھوک لگنے کی شکایت کرتے تو ماما کہتی دفتر سے نکلتے ہی فون کر دیا کریں، میں کھانا گیٹ پر ہی رکھ دیا کروں گی۔ اس جواب کے بعد پاپا دبک کر بیٹھ جاتے اور ڈرامے میں وقفے کا انتظار کرتے۔ خدا خدا کر کے ڈرامے میں کمرشل بریک آتا ہے تو ماما بھاگ کر کچن میں جاتی ہیں، کھانا لا کر شوہر کے سامنے یوں رکھتی ہیں جیسے وہ پیش نہیں بلکہ کسی کو ڈالا جا رہا ہو، اور شوہر کے ہاتھ سے ٹی وی ریموٹ جو شوہر نے بیوی کی غیر موجودگی میں اٹھا لیا ہوتا ہے واپس جھپٹ لیتی ہیں اور بولتی ہیں ابھی تو بڑا بھوک کا شور مچایا ہوا تھا اور ابھی خبریں سننے کی پڑ گئی ہے، چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ اور اگر پاپا کھانے کے بعد ٹی وی کے ریموٹ کو دوبارہ مانگتے ہیں تو ماما کہتی ہیں چپ کر کے سو جائیں، اور یوں پاپا حضرات سونے چلے جاتے ہیں۔ آج کے پاپا حضرات کی حیثیت ایک ATM مشین سے زیادہ نہیں رہ گئی، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کہاں وہ کل کے ابا جان اور کہاں آج کے پاپا۔ زمانہ کیا سے کیا ہو گیا۔